اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی منطق مظفر میں اقسام القضیہ باعتبار الموضوع، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر موضوع جزئی ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ شخصیہ، ہے نا؟ جیسے محمد رسول اللہ، صحیح ہے؟ تو محمد کیا ہے؟ جزئی ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے؟ یا الشیخ المفید، مجدد القرن الرابع، بغداد عاصمت العراق، انت عالم، تو ان سب میں موضوع کیا ہے مولانا؟ جزئیہ ہے۔ اور اگر کلی ہو تو کلی میں کتنی حالتیں ہوں گی؟ 3 حالتیں ہوں گی، جس میں سے پہلی حالت ہم نے پڑھ لی تھی کہ ان یکون الحکم فی القضیۃ علی نفس الموضوع الکلی، یہی تو پڑھا تھا نا ہم نے کہ حکم کس پر ہو؟ کلی پر ہو، بما ہوا کلی، اس حیثیت سے کہ وہ کلی ہے، مع غض النظر عن افرادہ، اس کے افراد کی طرف بنا نگاہ کیے ہوئے۔ اور اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ کلی طبیعی، وتسمى طبیعیتان۔ اب آ جائیے دوسرے پہ مولانا، وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الْكُلِّ بِمُلَاحِظَةِ أَفْرَادِهِ، اور کہا یا تو حکم کلی پر ہو اس کے افراد کو ملاحظہ کرتے ہوئے، اس کے افراد کو ملاحظہ کرتے ہوئے، بِأَن يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعًا إِلَى الْأَفْرَادِ، کہ حقیقت میں حکم پلٹ رہا ہو افراد کی طرف۔ وَالْكُلِّيُّ جَعَلَ عُنْوَانًا وَمِرْآةً لَهَا، وَالْكُلِّيُّ جُعِلَ عُنْوَانًا کہیے مولانا، اور کلی کو قرار دیا گیا ہے عنوان اور ایک آئینہ فقط۔ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ كَمِّيَّةُ الْأَفْرَادِ، سوائے اس کے کہ اس میں افراد کی مقدار کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کمیت کو بیان کریں گے تو مولانا کیا کہلائے گی؟ محصورہ، سمجھ میں آیا؟ اور اگر افراد کی طرف حکم ہو اور کمیت کو بیان نہ کیا جائے تو کیا ہوگی؟ محملہ۔ واضح؟ لا جمیعها ولا بعضها، نہیں تمام اور نہیں اس کا بعض۔ فالقضیۃ تسمى محملتان، تو اس وقت قضیے کو محملہ کہا جاتا ہے۔ لِإِحْمَالِ بیان کمیت افراد الموضوع، اس لیے کہ موضوع کے افراد کی مقدار کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔
मिसल मौलाना अल इंसान फी खुसरिन, इंसान किसमें है, घाटे में है। तो यहां मौलाना आया उन्वाने इंसान घाटे में है या अफरादे इंसान घाटे में? अफरादे इंसान, इसमें कमियत है कि सारे के सारे घाटे में हैं या कुछ घाटे में हैं? कोई कमियत तो नहीं बनाई गई। और जब कमियत की तरफ निगाह ना हो तो फिर क्या होगा मौलाना? जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना एक हदीस है, वो कुरान की जो आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि जो भी नफ्स हैं उनको मौत का मजा चखना है। तो यहां कुल के जरिए कमियत है या नहीं है? ये महसूरा में चला जाए, आई समझ में। और जहां इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, एक क्राइटेरिया बता दिया गया है लेकिन उसमें मिकदार को नहीं बताया गया है। सही है। तो यहाँ पे क्या है, मुहमिला रईसुल कौमी खादिमुहुम, कौम का जो रईस होता है उनका खादिम होता है। अब मुझे बताइए मौलाना, क्या तमाम के तमाम कौम के जो रईस होते हैं वो खादिम होते हैं, खादिमा कौम होते हैं? कितने रईस होते हैं जो अपने प्रजा की परवाह ही नहीं करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसकी उनसे कोई मतलब नहीं होता है। लैसा मिनल अदल सुरअतुल असल है मौलाना, क्या है? असल है। लैसा मिनल अदल, ये इंसाफ में नहीं है। सुरअतुल असल, असल मौलाना मलामत में जल्दी करना मौलाना। ठीक है, लैसा मिनल अदल सुरअतुल अदल, यानी ये इंसाफ की बात नहीं, जल्दी से मलामत करना इंसाफ नहीं है। यानी किसी बात की थोड़ी सी बात आपने देखी नहीं तो उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये सही नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। अल मुमिनु ला यकज़िब, मोमिन झूठ नहीं बोलता। अब मोमिन झूठ नहीं बोलता तो क्या सारे झूठ नहीं बोलते, या कोई झूठ, कुछ लोग झूठ नहीं बोलते? का जो मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ मिकदार की तरफ निगाह नहीं की जा रही है। फ़इन्नहु लैस फ़ी हाज़िहिल अमसिला दलालतुन, हाँ, فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام. تو فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة، हाँ, इन मिसालों में कोई दलालत नहीं है, इन मिसालों में कोई दलालत नहीं है अन्नल हुक्म आम्मुन लिजमीइ मा तहतल मौजू, कि हुक्म आम है हुक्म आम है लिजमीइ मा तहतल मौजू, उन तमाम के लिए जो मौजू के नजदीक है। औ गैर आम, या गैर आम। तंबीह पे आ जाइए मौलाना। क़ाल शेखुर रईस फिल इशारात बाद बयानिल मुहमला, मुहमला के बयान के बाद शेख रईस ने कहा,
فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة وإدخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب کہ اگر الف لام کا داخل کرنا عموم پر دلالت کرتا ہے الف لام کا داخل کرنا، یہ تو پڑھا ہوگا نا مولانا، اصول میں پڑھا ہے نا، ادات عموم پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ یوجب تعمیمن سبب بنتا ہے کس کا؟ تعمیم کا. تو یہ اس وقت کیا ہو جائے گا مولانا؟ نوٹ لگا لیں پھر کل، یعنی اگر ایسا ہوگا تو کس میں دلالت کرے گا؟ کلیہ محصورہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہاں کلیہ، چونکہ سب کو شامل کر رہا ہے نا. کیوں مولانا؟ جب سب کو شامل کر رہا ہے الف لام داخل کرنے سے تو کیا ہو جائے گا؟ کلیہ محصورہ. وادخال التنوین، اور تنوین کا داخل کرنا، تنوین کا داخل کرنا یوجب تخصیصا سبب بنتا ہے خاص کرنے کا. فلا محملۃ فی لغت العرب، اس طرح عرب زبان میں کوئی بھی محملہ باقی نہیں رہے گا. وَلَيَطْلُبَ ذَلِكَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى، پھر ہمیں تلاشنا پڑے گا کس میں مولانا؟ دوسری زبان میں جا کے ہمیں محملہ کو تلاشنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے. وَأَمَّا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ فَلِصَنَاعَةِ النَّحْوِ وَلَا نُخَالِطُهَا بِغَيْرِهَا. صحیح ہے، کہا جو اس کا حق ہے اس بحث کا، فَلِصَنَاعَةِ النَّحْوِ، نحو کی بحث کے لیے ہے. فَلَا نُخَالِطُهَا بِغَيْرِهَا، تو ہم اس کو کسی اور زبان سے مخلوط نہیں کریں گے. وَلَحَقُّ وُجُودُ الْمُهْمِلَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِذَا كَانَتِ اللَّامُ لِلْحَقِيقَةِ، لیکن صحیح ہے کہ محملہ عربی زبان میں موجود ہے اذا كانت اللام للحقیقہ، جب لام کس کے لیے ہو؟ حقیقہ کے لیے. فيشار بها إلى نفس الطبيعية من حيث وجودها في مصادیقها. یہ بات انشاءاللہ نہیں مکمل ہی کر لیں اس کو، کیا تھوڑا ہی تو بچا نہیں ہے.
فَيُشَارُ بِهَا إِلَى نَفْسِ الطَّبِيعِيَّہ، تو اس کے ذریعے اشارہ ہے خود طبیعہ کی طرف. من حیث وجودها فی مصادیقها، اس طریقے سے کہ یہ اس کے مصادیق میں موجود ہے. من دون دلالت علی ارادت الجمیع او البعض، بنا اس ارادے کے کہ اس سے مراد سب ہیں یا بعض. نعم اذا كانت للجنس فانها تفيد العموم. ہاں اگر یہ جنس کے لیے ہوگا، یعنی الف لام کس پہ ہو مولانا؟ جنس پر ہو، تو تفید العموم، وہ کس کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا. وَيَفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ، اور یہ بات قرینے سے سمجھ میں آئے گی. وَهَذَا أَمْرٌ، اور یہ ایسی بات ہے، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى كُتُبِ النَّحْوِ وَعُلُومِ الْبَلَاغَةِ، جس میں رجوع کیا جائے گا مولانا نحو کی کتاب اور علم بلاغت میں، کہ جہاں آپ کو لام حقیقیہ اور لام مولانا عموم، الف لام تعریف جو حقیقہ کے لیے آتا ہے، الف لام تعریف جو کس کے لیے آتا ہے مولانا؟ عموم کے لیے آتا ہے. اس کی بحث کو اگر آپ دقیق نگاہ سے دیکھنا ہے تو علم نحو میں جائیں گے اور علم بلاغہ میں جائیں گے، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا. انشاءاللہ اس تیسری قسم کو ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.